معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ ضلع بلند شہر یو پی۔ پولیس کے اس سکھ تھانے دار نے ہمارے گاؤں کے چند ہندوؤں کو بھی حملہ آوروں سے گفت و شنید کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ گاؤں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھوڑی دیر کے لیے جنوبی سمت کا حملہ آور لشکر رک گیا۔ تھانے دار سے حملہ آوروں کے لیڈروں کی نہ جانے کیا بات چیت ہوئی کہ تھانے دار صاحب تو اپنی مسلح جمعیت کو لے کر خرامہ خرامہ واپس چلے آئے اور حملہ آوروں نے گاؤں پر ہلہ بول دیا۔ گاؤں کے چاروں طرف غارت گروں کا سچ مچ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ ان کے پاس بندوقیں، پستول، بم، تلواریں، بلم، برچھے، فرشے، ڈھالیں اور لاٹھیاں تھیں۔ بندوقچی سب سے آگے تھے، پھر بلم والے ان کے پیچھے تیگ بکف سکھ اور برچھی والے ہندو سورما تھے۔ وہ اپنے ساتھ کوئی آتش گیر مادہ بھی لے کر آئے تھے جس سے مکانوں میں بھگ سے آگ لگ جاتی تھی۔ ان حملہ آوروں کے لیڈروں نے دیویوں پر بکرے چڑھا کر ان کے لہو سے ماتھے پر تلک لگا رکھے تھے، گردنوں میں پھولوں کے ہار پہن رکھے تھے۔ کوتل گھوڑے ان کے ساتھ تھے۔ اسکیم یہ تھی کہ مسلمان عورتوں کو ان پر بٹھا کر لے جائیں گے۔ غارت گروں نے سب سے پہلے گاؤں کے آس پاس مسلمانوں کی بھس کی برجیوں میں آگ لگا دی، پھر گھروں کو لوٹنے لگے۔ جس گھر کو لوٹ لیا اسے آخر میں نظر آتش کر دیا۔ شمال کی طرف کے مسلمانوں کی مستعدی اور جرأت و بے باکی کی تاب نہ لا کر بہت بڑا مجمع مشرقی سندھ سے کوٹھوں پر چڑھ آیا۔ چند مسلمان نوجوانوں نے پتھروں سے ان کو بھگا دیا۔ سکھ سب انسپکٹر پولیس نے بھاگتے ہوئے ہندوؤں کو للکارا کہ نامردو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تھوڑے سے مسلمانوں کے لونڈوں سے بھاگتے ہو؟ غارت گر پھر پلٹے۔ سب انسپکٹر نے مدافعت کرنے والے مسلمانوں پر گولی چلا دی اور ایک نوجوان عبدالستار تھانے دار کی گولی کھا کر جاں بحق ہو گیا۔ مسلمانوں کے مکان دھر دھر جل رہے تھے، بندوقوں کے فائروں سے فضا گونج رہی تھی۔ کوٹھوں کی منڈیروں پر حملہ آور تلواریں چمکا رہے تھے اور نیزے ہلا رہے تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے دیوتاؤں کی جے بلند کی اور مسلمانوں نے تکبیر کے شور سے ہیبت انگیز گونج پیدا کر دی۔ ادھر کثرت اور سامان حرب پر ناز تھا اور اس طرف مسلمانوں کو اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔ ہاتھ پتھر پھینک رہے تھے اور لاٹھیاں چلا رہے تھے۔ زبانوں پر خدا کا نام تھا۔ کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں جنوب کے مورچے پر تھا۔ مسجد کی چھت سے ہم سنگ باری کر رہے تھے اور ادھر سے جواب میں بندوقوں کے فائر پہ فائر ہو رہے تھے۔ بندوقوں کو اپنی سمت سیدھا دیکھ کر میں نے مسجد کے مینار کی آڑ لے کر اینٹیں پھینکنا شروع کیں۔ کچھ لوگ جھک کر نیچے ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کمینہ اور دشمن اسلام حملہ آوروں کی بندوقوں کی گولیوں کو کنکری بنا دیا۔ کسی مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں اور یہ جان کر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ کافروں کی گولیاں سچ مچ کنکری بن گئیں اور یہ کنکریاں بھی نہایت ہی آہستگی کے ساتھ ہمارے اوپر گر رہی تھیں۔ شور و واویلا اور خون و آتش کے اس عالم میں مسجد کی چھت پر ہم چند مسلمانوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ ہم نے زندگی میں ہزاروں سجدے کیے تھے اور بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، لیکن اس عصر کی نماز کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ سر سے لے کر پیر تک اور دل سے نگاہ تک خشیت الہی، خلوص، نیاز مندی اور صداقت و عقیدت کی جیتی جاگتی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عجیب و غریب استقامت عطا فرمائی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تیر ابابیل کی تاریخ پھر سے دہرائی گئی۔ کہاں مٹھی بھر مسلمان اور کہاں وہ مسلح حملہ آوروں کا 30,000 کا لشکر۔ ایک آشوب قیامت، ہنگامہ حشر اور طوفان قتل و غارت تھا۔
ستمگر ہم قلیل التعداد مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ ان کی تمنائیں دل کی دل ہی میں رہ گئیں۔ صرف 5 مسلمان شہید ہوئے، ایک دیوانی عورت، ایک بچہ، ایک بوڑھا، ایک ادھیڑ عمر اور ایک نوجوان، اور کافروں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ صحیح تعداد کا اندازہ مشکل ہے، مگر ہندوؤں کے دیہات سے یہی اطلاعیں آتی رہیں کہ ہمارے اتنے آدمی کام آئے، آج فلاں جاٹ چل بسا اور کل اس گھائل ٹھاکر نے دم دے دیا۔ کھیتوں میں جا بجا دور دور تک حملہ آوروں کی لاشیں پائی گئیں۔ یہ حملہ حقیقت میں حق و باطل کی آویزش کا زندہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، آسمانی فرشتے ہماری تائید و معاونت کے لیے بھیج دیے گئے، اور یہ نتیجہ تھا مسلمانوں کی استقامت اور توکل علی اللہ کا۔ میرا ایمان ہے کہ مسلمان خدا پر بھروسہ کر کے جہاں بھی جم کر لڑیں گے ناکام نہیں ہو سکتے۔ صبر و استقامت اور جرأت و عزیمت سے طوفانوں کے رخ پھیرے جا سکتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ جرأت و ثابت قدمی اور فتح و کامرانی کے ان حوصلہ افزا واقعات سے لبریز ہے۔ رات کے ہوتے ہی حملہ آور واپس چلے گئے۔ وہ رات اندھیری، بھیانک اور پرہول، برسات کی کالی گھٹاؤں نے اس منظر کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ خیال تھا کہ حملہ آور آس پاس کے کھیتوں میں چھپے ہوئے نہ ہوں اور رات کے اندھیرے میں ایکا ایکی تازہ دم ہو کر کہیں ہلا نہ بول دیں۔ رات بھر تمام مسلمان جاگتے رہے، ہونٹوں پر درود و تسبیح کی موجیں کھیلتی رہیں۔ رات خدا کی طرف دھیان لگا تھا۔ نماز تہجد کے سجدوں میں کتنی آنکھوں سے آنسو بہے اور مسجد کا فرش نمناک ہو گیا۔ مسلمان زبان سے نہیں، درد مند دل سے اپنے مالک کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے کہ کون و مکان کے مالک، تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم پر کافروں نے مسلمان ہونے کے جرم میں چڑھائی کی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم تیری نمازیں پڑھتے ہیں، تیرے نبی اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دعا کرتے کرتے آنکھوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ سفیدہ سحر نمودار ہوا، مگر اداس اور بھیانک صبح۔ سورج کی کرنیں تک کپ کپا رہی تھیں۔ مسلمانوں کی زبانوں پر شکر خداوندی کے ترانے تھے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بچایا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم اور پھول سے بھولے بالے بچے اپنی ماؤں، بہنوں اور رشتہ دار عورتوں کی دیکھا دیکھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دوسرے دن دوپہر کو ضلع کا کلکٹر پولیس کے افسروں اور کانگریس کے چند لیڈروں کے ساتھ گاؤں میں تحقیقات اور موقع کے معائنے کے لیے آیا۔ مسلمانوں کے جلے ہوئے اور لٹے ہوئے گھر دیکھے۔ سکھ سب انسپکٹر اپنی جھوٹی کارکردگی بڑھا چڑھا کر بیان کرنے لگا۔ مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، بناوٹ ہے، واقعات کی تلبیس ہے۔ اس قاتلانہ حملے کی بہت کچھ ذمہ داری اس سب انسپکٹر پر عائد ہوتی ہے۔ اس شخص نے کچھ نہیں کیا بلکہ حملہ آوروں کی الٹی ہمت افزائی کی اور ہم مسلمانوں پر گولی چلائی۔ پھر میں نے کلکٹر سے تمام واقعات عینی شاہد کی حیثیت سے بالتفصیل بیان کیے۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس مجھے بار بار خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ خیال تھا، یقین تھا کہ مجرموں، قاتلوں اور مفسدہ پردازوں کو گرفتار کیا جائے گا، امن شکنوں سے باز پرس ہوگی۔ لیکن حکام نے ایک حملہ آور ہندو سے بھی یہ نہ پوچھا کہ تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ اس ڈھیل چشم پوشی بلکہ ہمت افزائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گاؤں اور آس پاس کے ہندو مسلمان کی فصلیں کاٹنے لگے۔ مسلمان نے کسی ہندو سے نرمی کے ساتھ بھی کچھ کہا تو وہی مجرم ہندو اس مظلوم مسلمان کو پکڑ کر پولیس گارڈ کے حوالدار کے پاس لے گیا اور حوالدار نے بھاری رشوت لے کر مسلمان کا پیچھا چھوڑا۔ ہمارے گاؤں پر حملہ کرنے کے بعد اس نواح کے ایک ایک گاؤں میں جہاں جہاں مسلمان آباد تھے چن چن کر برباد کیے گئے۔
قتل، غارت گری، عورتوں کی بے عصمتی، اغوا اور جبریہ ارتداد، غرض وہ سب کچھ ہوا جو کسی امن پسند، انصاف دوست اور شریف حکومت کے حدود و عمل و اقتدار میں نہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر یہ دلگداز مناظر دیکھتے تھے کہ کھیتوں میں ہندو اور سکھ لٹیرے مسلمانوں کے مکانوں سے مال لوٹ کر لے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور دھواں نکل رہا ہے۔ روزانہ یہی خبریں آتی تھیں کہ آج فلاں بستی میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور آج اس آبادی کے مسلمان ہندو ظالموں کی سفاکیوں کا نشانہ بن گئے۔ یہ سب کچھ ایک منظم اور بہت پہلے سے سوچی ہوئی سازش کے تحت ہو رہا تھا۔ ہمارے گاؤں کثیر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں پلکھنا تھا جس میں 600 کے قریب مسلمان میواتی اور راجپوت رہتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ بھی تھا اور اس نواح میں ان مسلمانوں کی بہادری کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حملے سے پہلے ایک راجپوت مسلمان جو بہت خوشحال اور اپنے خاندان کا سردار تھا، ہندوؤں سے مل گیا۔ ہندوؤں نے اس کو یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ اس سازش میں ڈبائی کا سکھ سب انسپکٹر بھی شریک تھا کہ ہتھیار ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہارے خاندان سے کچھ نہ کہیں گے۔ اس غدار اور خود غرض نے حملہ آوروں کو تمام ہتھیار سونپ دیے اور کانگریس کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا، مگر ہندوؤں نے سب سے پہلے اسی کے خاندان والوں کا صفایا کیا۔ 200 کے قریب مرد، عورت اور بچوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پلکھنا کے واقعے نے آس پاس کے مسلمانوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ حملہ آوروں کو سب سے زیادہ کامیابی اسی گاؤں میں ہوئی۔ اس علاقے میں ہمارے گاؤں کے مسلمان اللہ کے فضل سے قدم جمائے ہوئے تھے، اس لیے برباد شدہ دیہات کے مسلم پناہ گزینوں نے اسی طرف رخ کیا۔ گاؤں کے مسلمانوں نے ان مہاجرین کے ساتھ انصار جیسا برتاؤ کیا۔ خود ہمارے چھوٹے سے گھر میں 30 مرد اور عورتیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کی پریشانی اور گھبراہٹ دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں اس خیال سے کہ گاؤں والوں کے دل تھوڑے نہ ہوں، لوگوں کے مجمع میں منہ پھیر کر رو لیتا تھا۔ آنسو بے اختیار پلکوں پر آئے اور میں نے آستین سے بہت صفائی کے ساتھ جلدی سے پہنچ لیے۔ اس واقعے کے کوئی 3 ہفتے بعد آدھی رات سے ہمارے گاؤں کو ملٹری نے گھیر لیا۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں کے محلوں میں ملٹری اور پولیس ہی پولیس دکھائی دیتی تھی، اور ان کے ساتھ آس پاس کے گاؤں کے جرائم پیشہ اہیر اور وہ مفسدہ پرداز اور قاتل ہندو بھی تھے جو 14 ستمبر کے حملے میں شریک تھے۔ قصبہ ڈبائی کے بہت سے مہاسبھائی کارکن بھی پولیس افسروں کے ہمراہ تھے۔ جرائم پیشہ ہندو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھروں میں گھس پڑے۔ پردہ نشین خاتونوں کے پردے کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ تلاشی لینے والے کھیتوں، مکانوں اور بیٹھکوں میں شور کرتے اور دندناتے پھر رہے تھے۔ جہاں چاہا شور مچاتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ توپ مل گئی، یہ بندوق مل گئی۔ اس ناجائز اور خلاف قانون تلاشی کے بعد ہندوؤں نے پولیس اور ملٹری کی موجودگی میں مسلمانوں کے گھروں کو لوٹ لیا۔ ایک مسلمان لوہار کے گھر میں تو پانی پینے کا کٹورا اور کام کرنے کا ایک اوزار تک نہ چھوڑا۔ 14 ستمبر کو ہندو پبلک نے مسلمانوں کو لوٹا اور 3 ہفتے بعد یہ آفیشل لوٹ اور غارت گری عمل میں آئی۔ پولیس افسروں نے متعدد مسلمانوں کو پستول اور رائفل دکھا کر گلیوں میں بری طرح زد و کوب کیا۔ ایک عہدے دار جسے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس بتایا جاتا تھا، مسلمانوں سے کہتا تھا کہ تم نے اپنا پاکستان بانٹ لیا، وہیں جاؤ۔ پھر گاؤں کے چماروں کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم ان مسلمانوں کو سلام کرتے ہو، یہ سالے تو خود تم کو سلام کریں گے، حکومت تمہاری ہے۔ گاؤں کے ہندو جس مسلمان کی گرفتاری کے لیے اشارہ کرتے، گرفتار کر لیا جاتا۔ 50 مسلمان جن میں قریب سب جان اور تن و من تھے، پکڑ لیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس نے ان میں سے بہت سے اشخاص سے فرداً رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیا اور 16 مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔
ان تمام واقعات کی نہایت تفصیل کے ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو صوبے کے وزیر اعظم، گورنر اور دوسرے متعلقہ افسروں کو رجسٹرڈ خطوط کے ذریعے اطلاع دے دی گئی تھی اور دی جاتی رہی، مگر حکومت نے مسلمان مظلوموں اور مصیبت زدوں کی فریاد رسی کے لیے کوئی اطمینان بخش انتظام نہیں کیا۔ اس نے واقع مسلمان آج تک خوف اور خطروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے صبر و ضبط، احترام قانون اور امن پسندی کا یہ عالم ہے کہ اتنی کچھ قیامتیں ان پر گزر گئیں، مگر ان بیچاروں نے کسی ظالم ہندو کے بدن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جذبہ انتقام کا ان خدا پرستوں نے گلا گھونٹ دیا۔ امن و وفاداری کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہوگا؟ ہندوستانی حکومت جو اپنے چند میل کے پایہ تخت کے حدود میں امن قائم نہیں رکھ سکتی، اس سے دیہات اور قصبات میں قیام امن کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی غیر جانبدار کمیشن ان حادثات کی تحقیقات کے لیے آئے تو اس پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انصاف و جمہوریت کی دعوے دار انڈین یونین ایک فرقہ وارانہ حکومت ہے، جس کی چشم پوشی اور جانبداری نے اکثریت کو سفاکیوں اور غارت گریوں پر دلیر اور بے باک بنا رکھا ہے، اور اس کے حدود عمل اور کارگاہ اقتدار میں کسی مسلمان کا مال، عزت اور جان محفوظ نہیں ہے۔